اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کے حوالے سے، صلاۃ الحاجت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس طرح سے صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، ادھر آپ نماز ادا کریں گے، ادھر آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی نماز ہے۔ بے شک صلاۃ الحاجت جو ہے، جو بھی عمل کیا جاتا ہے، ہمیں یہ غور کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا ہو، کیونکہ ہمارے پیر کامل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر ہم چلتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ویڈیو ذکر کروں گی اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ صلاۃ الحاجت جو ہے، جو بھی آپ کی نماز کا جو بھی طریقہ کار ہے، جب آپ کسی بھی نیک جائز مقاصد یا ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان دو طریقہ کار میں آپ سے ذکر کری ہوں۔ ایک تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو سکھلائے تھے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی بحال کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مخصوص جو کلمات ہیں وہ اس کو سکھلائے کہ اس طرح سے دعا مانگو، اور وہ کلمات تھے، اللہم انی اسألک اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت، یا محمد انی اتوجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو میں آپ سے ذکر کری ہوں۔ تو آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، مگر یہ غور کیجیے گا کہ وہ جو اوقات ہوں وہ مکروہ اوقات نہ ہوں، یعنی کہ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی منع فرمایا گیا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالی اس جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ فوراً سے ادھر آپ نماز ادا کریں گے، ادھر آپ کی حاجت پوری ہوگی یقین کے ساتھ پڑھنے پر۔ اب اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، اللہ سے متعلق ہو یا کسی بھی آدمی سے متعلق ہو، خواہ وہ حاجت ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو یا کسی بھی بندے سے ہو، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کو منانا چاہتے ہیں، کسی معاملے میں، کاروباری معاملے میں، گھریلو معاملے میں، شادی کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس معاملے میں اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اسی طرح سے آپ نے وضو کرنا ہے، خوب اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آیت، جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کو، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سے یا ارحم الراحمین تک میں نے اسکرین پر آپ کو بتلا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ اللہ سے طلب کر لیں گے۔ یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں آپ سے ذکر کری ہوں۔ اب یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ جو بھی انسان جب بھی کسی مومن کو کسی بھی شک و شبہ کے بغیر اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ساری اپنی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا، جب بھی ہاتھ پھیلاتا ہے صرف اللہ ہی کے سامنے پھیلاتا ہے، تو جو بھی انسان جو کام بندوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے، دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ اور صلاۃ الحاجات کا جو بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث مبارکہ میں تعلیم فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جن بندوں کو ان ایمانی حقیقتوں پر یقین نصیب آ جائے تو اللہ تعالیٰ
اپنے خزانوں سے اس کو عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیث مبارکہ میں جو صلاۃ الحاجات کی تعلیم فرمائی ہے، جس کا تعلق بظاہر بندے سے ہو، مثلا کسی نوکری کی خواہش ہو، کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو، کوئی ایسی ضرورت ہو، کسی شخص سے پورا کرنا مقصود ہو، اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی حاجات کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرے گا تو اس کا یہ عقیدہ یقین اور زیادہ مستحکم ہو جائے گا کہ کام کرنے اور کام بنانے والا دراصل بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ذات ہے جو با اختیار ہے، بلکہ سب کچھ اللہ ہی تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا صرف آلہ کار ہے۔ اس کے بعد جب وہ کسی بندے کے ہاتھ سے کام ہوتا دیکھے گا بھی تو اس کے توحیدی عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اپنی ہر طرح کی حاجتوں کے لیے نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اپنی جو آپ کی سورۃ البقرہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیشہ معمول رہا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی یا کوئی اہم معاملہ درپیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف مشغول ہو جاتے تھے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے اور دنیا کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ ایک مومن کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہر کام کے صحیح طریقے پر پوری کوشش کرے اور یقین رکھے کہ میری تمام تدبیروں کو کامیاب یا ناکام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، پھر اسی سے اپنے کام کے بننے کی درخواست کرے۔ جو شخص پورے یقین، اعتقاد، اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجت کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے تو وہ صاف طور پر اس کے مشاہدات کو، اس کی برکات کو دیکھتا ہے۔ امت کے تمام نیک لوگوں نے اپنی مشکلات کے دور کرنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صلاۃ الحاجت کو اپنایا اور اللہ کریم نے ان کی پریشانیوں کو اس کے ذریعے سے حل بھی فرمایا۔ تو آپ نے بھی اللہ کریم کے جو بھی آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ کریم کی ذات سے آپ حل کروائیں۔ انشاءاللہ آپ نے حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ یا نماز والا درود جو بھی آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالی سے دعا کریں، اور یہ جو طریقہ کار آپ کو بتلایا گیا ہے، پہلا سمجھ میں آئے تو وہ کر لیں، دوسرا سمجھ میں آئے وہ کر لیں، دونوں اکٹھے کرنا چاہیں تو آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، اللہ کریم آپ کی وہ حاجت پوری فرمائیں گے۔ دونوں طریقہ کار میں نے حدیث مبارکہ سے آپ سے ذکر کیے ہیں، اور جو یہ والا پہلا جو میں نے ذکر کیا وہ بھی ترمذی کا ہے، اور یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں اس کو ذکر کیا گیا، اور میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ سے ایسے اعمال ذکر کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا براہ راست تعلق ہو، تاکہ آپ کو اجازت وغیرہ کی جو ہے وہ بھی آپ کو ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ایسے اعمال جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ہوں تو پھر اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق آپ کا براہ راست قائم ہو جاتا ہے، اور آپ کو پھر کسی بھی قسم کی اور کوئی بھی سفارش لڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ میرے نبی کا بتلایا ہوا ہے تو انشاءاللہ 100% آپ کا کام ضرور ہو کر رہے گا۔ تو آپ نے ضرور اس کو کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔